اولاد کی خواہش نے ایک معصوم کی زندگی اجاڑ دی۔ اولاد کی خواہش میں ہم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے ایک بے گناہ کی دنیا تباہ کر دی۔ ایک غریب لڑکی کو اپنی زندگی میں لا کر صرف ایک مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، مگر جب سچ سامنے آیا تو احساس ہوا کہ ہم نے خوشی نہیں ایک بہت بڑا گناہ خریدا ہے۔ یہ کہانی ہے لالچ، ظلم اور ایک ماں کے حق کی جو کوئی چھین نہ سکا۔ اس رات میں نے ایک معصوم کو گھر سے نکالا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اصل اندھیرا ابھی باقی ہے۔ میرا نام حارث تھا اور میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جہاں دولت کی کمی نہیں تھی، مگر سکون ہمیشہ ناپید رہا۔ میری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے۔ میری پہلی بیوی مہرین ایک امیر خاندان سے تھی، خوبصورت بھی تھی، مگر اس کے مزاج میں غرور اور تلخی بھری ہوئی تھی۔ وہ ہر بات میں اپنی برتری جتاتی اور مجھے اکثر یہ احساس دلاتی کہ میں اس کے بغیر کچھ نہیں۔ ان 3 سالوں میں ایک چیز تھی جو ہمارے گھر میں ہمیشہ موضوع بحث بنی رہی، اور وہ تھی اولاد۔ میری ماں کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ میں باپ بنوں۔ وہ دن رات اسی فکر میں رہتی تھی، دعائیں کرتی تھی، تعویذ کرواتی تھی، مگر وقت گزرتا گیا اور کوئی خوشخبری نہ آئی۔ آخرکار ایک دن اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا اب ہمیں کوئی اور راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ میں خاموشی سے ان کی بات سننے لگا۔ انہوں نے جو کہا وہ میرے لیے چونکا دینے والا تھا، مگر ان کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میری دوسری شادی کروائی جائے، ایک ایسی لڑکی سے جو غریب ہو، سادہ ہو، تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہو اسے طلاق دے کر بچہ مہرین کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ آ گیا، مگر میں ہمیشہ سے اماں کی بات ماننے والا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہی حل ہے، شاید یہی ہمارے گھر کی خوشیوں کا راستہ ہے۔ چند ہی دنوں میں ایک لڑکی کا انتخاب ہو گیا۔ اس کا نام نور تھا۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت، چہرے پر سادگی تھی۔ وہ اس رشتے کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر چکی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ ایک ایسے کھیل کا حصہ بننے جا رہی ہے جس کا انجام اس کے لیے تباہ کن ہوگا۔ نکاح سادگی سے ہوا، نہ کوئی دھوم دھام، نہ خوشی کی کوئی خاص جھلک۔ نور جب اس گھر میں آئی تو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ ایک نئی زندگی کی امید لے کر آئی ہو، مگر میں جانتا تھا کہ یہ سب عارضی ہے۔ شادی کے بعد نور نے کئی بار میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ اس نے بات کرنے کی، ہنسنے کی، تعلق بنانے کی کوشش کی، مگر میں ہر بار خود کو پیچھے ہٹا لیتا، کیونکہ میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ مجھے اس سے دل نہیں لگانا، یہ رشتہ وقتی ہے۔ وہ خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں سوال ہوتے تھے، مگر وہ کبھی پوچھتی نہیں تھی۔ شاید وہ اپنے دل میں امید لیے بیٹھی تھی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ نور امید سے تھی۔ گھر میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اماں کی آنکھوں میں چمک آ گئی، مہرین کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی تسلی تھی، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی تھی۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا، میرے اندر کا انسان مجھے ملامت کر رہا تھا، مگر میں خود کو یہ کہہ کر چپ کرا دیتا کہ یہ سب حالات کی مجبوری ہے۔ آخرکار وہ دن آ گیا۔ نور نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ گھر میں خوشی کا سماں تھا، مگر اسی خوشی کے پیچھے ایک ایسا فیصلہ چھپا تھا جو ایک زندگی کو برباد کرنے والا تھا۔ میں نے دل سخت کیا اور نور کو طلاق دے دی۔ وہ میرے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ اس کی گود میں بچہ تھا، اس کی آنکھوں میں سوال تھے، التجا تھی، مگر میں نے نظریں چرا لیں۔ وہ چلی گئی خالی ہاتھ، ٹوٹے دل کے ساتھ، اور میں نے سمجھا کہ کہانی یہیں ختم ہو گئی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اصل کہانی تو ابھی شروع ہوتی ہے، کیونکہ اسی رات آدھی رات کے وقت میرے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔
اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میری روح تک ہلا دی۔ دروازہ آہستہ سے چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور میں نیم اندھیرے میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا اس نے میرے وجود کی ساخت کر دیا، میرے وجود کو ساخت کر دیا۔ مہرین میرے بیٹے کے جھولے کے پاس کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں تکیا تھا اور اس کی نظریں بچے پر جمی ہوئی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید میں کوئی خوفناک خواب دیکھ رہا ہوں، مگر اگلے ہی لمحے اس نے تکیا آہستہ آہستہ بچے کے چہرے کی طرف بڑھایا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں جھٹکے سے اٹھا اور چیخ پڑا، تم کیا کر رہی ہو؟ میری آواز کمرے میں گونجی اور مہرین ایک دم چونک کر پیچھے ہٹ گئی، مگر اس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ شرمندگی، بلکہ ایک عجیب سی سختی تھی۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور بچے کو اپنی بہو میں لے لیا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے غصے اور حیرت میں ڈوبی آواز میں کہا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ مہرین نے گہری سانس لی اور مجھے گھورتے ہوئے بولی، یہ بچہ میرا نہیں ہے اور میں کسی اور کی اولاد کو اپنی زندگی پر مسلط نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگے۔ میں نے غصے سے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، تم اسے کیسے نقصان پہنچا سکتی ہو؟ وہ تلخی سے ہنس پڑی اور بولی، اولاد؟ تمہیں اب یاد آیا کہ وہ تمہاری اولاد ہے؟ جب تم نے اس کی ماں کو گھر سے نکالا تھا تب تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا؟ اس کی بات سن کر میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا، مگر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ یہ سب اماں کی مرضی سے ہوا تھا، ہم سب نے یہی بہتر سمجھا۔ مہرین نے غصے سے سر ہلایا اور کہا کہ وہ شروع سے اس سب کے خلاف تھی، مگر اس نے خاموشی اختیار کی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اماں اپنی بات منوا کر رہے گی۔ پھر اس نے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ اس نے کہا کہ وہ کبھی ماں بننا ہی نہیں چاہتی تھی، اس نے شروع سے ہی دوائیں لینی شروع کر دی تھیں تاکہ اسے اولاد نہ ہو اور اس کی زندگی اسی طرح آرام سے گزرتی رہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھوں سے بچے کو تھامے رکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے میں کسی دھوکے میں جیتا رہا ہوں۔ میری اپنی بیوی نے مجھے باپ بننے کے حق سے محروم رکھا اور ہم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی صرف اس لیے کہ ہم اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ میرے ذہن میں نور کا روتا ہوا چہرہ گھومنے لگا، اس کی آنکھوں کی وہ خاموش التجا، اس کے کانپتے ہاتھ، وہ لمحہ جب وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے گھر سے نکل رہی تھی۔ میں نے پہلی بار شدت سے محسوس کیا کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے ایک ماں سے اس کا بچہ چھین لیا، اس کی دنیا اجاڑ دی اور خود کو یہ تسلی دیتا رہا کہ میں مجبور ہوں، مگر اس لمحے مجھے اپنی ساری مجبوریاں جھوٹی لگنے لگیں۔ مہرین اب بھی میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہی سختی تھی۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ یا تو یہ بچہ اس گھر میں نہیں رہے گا یا پھر وہ نہیں رہے گی۔ یہ سن کر میں اندر سے ہل گیا۔ ایک طرف میرا بیٹا تھا جس کی معصوم سانسیں میری انگلیوں پر محسوس ہو رہی تھیں، اور دوسری طرف وہ رشتہ تھا جیسے میں نے برسوں سے نبھایا تھا۔ میں کچھ لمحوں کے لیے مکمل خاموش ہو گیا۔ کمرے میں صرف بچے کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز تھی اور میرے دل کی دھڑکن جو ہر لمحے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے بچے کو مضبوطی سے سینے سے لگا لیا اور پہلی بار میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا کہ کیا میں واقعی ایک اچھا انسان ہوں یا صرف ایک ایسا بیٹا جو ماں کی بات مانتے اپنی انسانیت بھول گیا۔ اسی لمحے مجھے نور کی یاد اس شدت سے آئی کہ میرا دل چاہا ابھی اسی وقت اسے ڈھونڈ کر واپس لے آؤں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، اور اگر میں نے آج کوئی فیصلہ نہ کیا تو شاید میں ہمیشہ کے لیے سب کچھ کھو دوں گا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ اصل امتحان اب شروع ہوا ہے اور اس کا نتیجہ میری پوری زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ حارث نے اسی رات فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ مزید خاموش نہیں رہے گا، کیونکہ جو کچھ ہو چکا تھا وہ پہلے ہی ایک بہت بڑا ظلم تھا، اور اگر اس نے اب بھی آنکھیں بند رکھیں تو وہ اپنی ہی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر جائے گا۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا اور بغیر کسی کو کچھ بتائے کمرے سے باہر نکل آیا۔ پورا گھر سو رہا تھا مگر اس کے اندر ایک طوفان پربا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چہرہ گھوم رہا تھا، نور کا، وہ لڑکی جسے اس نے ایک منصوبے کے تحت اپنی زندگی میں لایا، امید دلائی اور پھر سب کچھ چھین کر باہر نکال دیا۔
آج پہلی بار اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صرف شوہر نہیں بلکہ ایک مجرم ہے۔ اس نے گاڑی نکالی اور سیدھا اس علاقے کی طرف چل پڑا جہاں نور کا گھر تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی مگر اس کے اندر ایک بے چینی اس رکنے نہیں دے رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ اس تنگ گلی میں پہنچا جہاں نور رہتی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑا ہوا اور کچھ لمحے خاموش رہا جیسے ہمت جمع کر رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے نور کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سادگی تھی مگر آنکھوں میں اب وہ چمک نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے حارث کو دیکھ رہی تھی جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ واقعی اس کے سامنے کھڑا ہے۔ حارث کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وہ بس بچے کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ تمہارا ہے۔ نور کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً بچے کو اپنی باہوں میں لے لیا اور سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر اس نے کوئی آواز نہیں نکالی۔ وہ صرف اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی جیسے اس کی دنیا اسے واپس مل گئی ہو۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد نور نے سر اٹھا کر حارث کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، اب کیوں آئے ہو؟ جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب تو تم نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ یہ الفاظ سیدھا حارث کے دل میں اتر گئے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ صرف شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں غلط تھا، بہت بڑا ظلم کیا میں نے تم پر۔ نور نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ظلم تمہیں اب یاد آیا؟ یہ لفظ جب میں راتوں کو روتی تھی، جب لوگ مجھے تانے دیتے تھے، جب میں اکیلی اس بچے کے بغیر جیتی رہی، تب تم کہاں تھے؟ حارث کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، تمہیں واپس لے جانا چاہتا ہوں۔ نور نے فوراً سر ہلا دیا۔ واپس کہاں؟ واپس اس گھر میں جہاں مجھے ایک چیز سمجھا گیا، جہاں میرا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ سن کر حارث خاموش ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نور غلط نہیں کہہ رہی۔ اس نے واقعی اسے ایک انسان نہیں بلکہ ایک ضرورت سمجھا تھا۔ اسی دوران اچانک نور کے گھر کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ دونوں چونک گئے۔ حارث نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ دروازے کے باہر مہرین کھڑی تھی اور اس کے ساتھ اماں بھی۔ ان کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا جیسے وہ سب کو جان چکی ہوں۔ حارث کو فوراً سمجھ آ گیا کہ اب بات صرف اس کے اور نور کے درمیان نہیں رہی، اب یہ ایک ایسا ٹکراؤ بننے والا ہے جس میں یا تو سچ جیتے گا یا سب کچھ بکھر جائے گا۔ اور سب سے بڑا سوال یہ تھا، کیا وہ اس بار صحیح فیصلہ کر پائے گا یا پھر ایک بار پھر کسی کی زندگی برباد ہونے والی ہے؟ دروازے کے باہر کھڑی مہرین اور اماں کو دیکھ کر حارث کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی مگر اس خاموشی کے اندر ایک طوفان چھپا ہوا تھا جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتا تھا۔ اماں تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی اور سیدھا حارث کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور مایوسی دونوں واضح تھے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ ہم نے جو کچھ کیا تمہارے لیے کیا اور تم نے اسی لڑکی کے پاس آ کر ہمیں رسوا کر دیا۔ حارث نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اماں کو دیکھا اور اسی کے لہجے میں وہ کمزوری نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی بلکہ ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ جو کچھ ہوا وہ عزت نہیں ظلم تھا اور وہ مزید اس ظلم کا حصہ نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر اماں چونک گئی کیونکہ انہوں نے کبھی اسے اس انداز میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ مہرین نے آگے بڑھ کر غصے سے کہا، اگر وہ اس لڑکی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے تو اسے سب کچھ چھوڑنا ہوگا کیونکہ وہ کسی صورت میں بچے کو قبول نہیں کرے گی۔ حارث نے بچے کو نور کی گود میں محفوظ دیکھ کر گہری سانس لی اور کہا کہ آج فیصلہ وہ کرے گا اور اس بار کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ بچہ اس کا ہے اور اس کی ماں کا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ سن کر اماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور مہرین کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی ایک ساتھ نظر آنے لگی۔ نور خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے مگر اس بار اس کے آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ ایک سچ کے سامنے آنے کے تھے۔ حارث نے نور کی طرف دیکھا اور ایسا سے کہا
کہ وہ اس سے معافی مانگے گا، مانگنے کے لائق بھی نہیں مگر وہ اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ نور نے اس کی بات سنی مگر کچھ نہ کہا، کیونکہ اس کے زخم اتنے گہرے تھے کہ صرف الفاظ انہیں بھر نہیں سکتے تھے۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی اور اس خاموشی میں ہر کوئی اپنے اپنے انجام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آخر کار مہرین نے غصے میں آ کر کہا کہ اگر یہ اس کا آخری فیصلہ ہے تو وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہاں سے چلی گئی۔ اماں بھی چند لمحے کھڑی رہی مگر پھر وہ بھی بغیر کچھ کہے مڑ گئی، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اس بار حارث ان کی بات نہیں مانے گا۔ دروازہ بند ہوا تو جیسے ایک دور ختم ہو گیا۔ حارث نے پہلی بار سکون کی سانس لی مگر اس کے ساتھ ہی اسے اپنی غلطیوں کا وزن بھی شدت سے محسوس ہوا۔ اس نے نور کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ وہ اس کے فیصلے پر چھوڑتا ہے کہ وہ اسے معاف کرے یا نہیں، کیونکہ اب وہ اس کی زندگی پر کوئی حق جتانے کے قابل نہیں رہا۔ نور نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ اس نے جو کچھ کھویا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، مگر اگر وہ واقعی بدل گیا ہے تو وہ اپنے بچے کے باپ کے طور پر اپنی ذمہ داری پوری کر سکتا ہے۔ یہ سن کر حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ یہ سزا بھی تھی اور موقع بھی۔ اس نے سر جھکا کر یہ قبول کر لیا کہ وہ اب اس بچے کی خاطر جیے گا اور اپنی ہر غلطی کا حساب خود سے لے گا۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ حارث نے اپنی زندگی کا رخ بدل دیا اور پہلی بار اس نے سمجھا کہ ماں باپ کی فرما برداری اگر ظلم بن جائے تو اسے روکنا ہی اصل فرض ہوتا ہے۔ اور نور نے بھی اپنی ٹوٹی ہوئی زندگی کو سنبھال لیا، کیونکہ وہ اب صرف ایک مظلوم عورت نہیں بلکہ ایک ماں تھی جس نے سب کچھ کھو کر بھی خود کو سنبھال لیا۔ اس کہانی کا نچوڑ یہی تھا کہ انسان جب اپنی خواہشات اور دوسروں کے دباؤ میں آ کر فیصلے کرتا ہے تو وہ صرف اپنی نہیں بلکہ کئی زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے، مگر جب وہ سچ کا ساتھ دیتا ہے تو دیر سے صحیح مگر سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اور اس رات ایک مرد نے پہلی بار صحیح فیصلہ کیا اور ایک ماں کو اس کا حق واپس مل گیا۔ یہی اس کہانی کا انجام تھا اور یہی اس کا اصل سبق بھی تھا۔